بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو بہت خوش آمدید. تھینک یو فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد ملک کی مجموعی سیکیورٹی اور بارڈرز کی حالیہ صورتحال کے ساتھ ساتھ گزشتہ تقریباً ایک دہائی کے سیکیورٹی چیلنجز کا کمپیریٹیو انالیسس اور چند دیگر اہم امور کے حوالے سے آپ سب کو آگاہی دینا ہے. گزشتہ 10 سال ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک بہت چیلنجنگ وقت تھا. اگر 2020 ہی کی بات کر لیں تو اس سال میں سیکیورٹی چیلنجز کے علاوہ لوکسٹ اور کووڈ جیسی پینڈیمک نے پاکستان کی اکانومی اور فوڈ سیکیورٹی کو بھی خطرے میں ڈالے رکھا. پچھلی دہائی میں ایک طرف مشرقی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کی شرنگیزیاں جاری تھیں تو دوسری جانب مغربی سرحد پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں ان کے جوڑ توڑ اور پشت پناہی کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا تھا. ان تمام چیلنجز کے باوجود ریاست تمام قومی اداروں، افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سب سے اہم پاکستانی عوام نے متحد ہو کر ان مشکلات کا بھرپور مقابلہ کیا اور بحیثیت قوم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخ رو کیا. مغربی سرحد پر قبائلی اضلاع میں امن و امان بحال کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سوشو اکنامک پروجیکٹس کا آغاز کیا جا چکا ہے. پاک افغان اور پاک ایران سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مربوط اقدامات کیے گئے. دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال بہت بہتر ہوئی. ہندوستان کے مذموم عزائم ہوں یا پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشن، خطرات اندرونی ہوں یا بیرونی، ہم نے ہمیشہ ایویڈنس اور حقائق کے ذریعے ان کی نشاندہی بھی کی اور کامیابی سے مقابلہ بھی کیا. اور اس چیز کو اب دنیا بھی مان رہی ہے، بیکاز ٹروتھ آلویز پریویلز. جن چیلنجز کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا اس حوالے سے سیکیورٹی ڈومین میں جو اقدامات کیے گئے ان میں سے میں چند اہم اقدامات کا ذکر یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں. آپریشن رد الفساد میں ہول آف نیشن اپروچ کے ذریعے پوری دہائی کی اچیومنٹس کو کنسالیڈیٹ کیا گیا. اس آپریشن کے ذریعے دہشت گردوں کی سپورٹ بیس، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ابیٹرز اور فنانشرز اور غیر قانونی اسلحہ و بارود کا بڑی حد تک خاتمہ کیا گیا. الحمدللہ آج پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت موجود نہیں ہے. آپریشن رد الفساد کے تحت 3,71,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. یہ صرف پچھلے 3 سال کے اسٹیٹسٹکس ہیں. 72,000 سے زائد اسلحہ، 5 ملین ایمونیشن اور تقریباً 450 ٹن بارود ریکور کیا گیا. مینیفیسٹیشن آف سکسیس کو اگر پیمانے پہ پرکھا جائے تو 2007-8 میں قبائلی اضلاع پر صرف 37% علاقے پر ریاستی عملداری رہ گئی تھی. آج الحمدللہ تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹس مکمل طور پر خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں. دہشت گردی کے بڑے واقعات میں 2019 کی نسبت ہی 2020 میں 45% کمی آئی. جبکہ دہشت گردی کے واقعات کو اگر 2013 میں جو پیک کر رہے تھے اوسطاً 90 پر ایئر تھے، آج وہ گھٹ کر صرف 13 پر ایئر پہ آ گئے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ سال ملک بھر میں 50% سے زائد ٹیررسٹ تھریٹس کو اوارٹ کیا. اگر پچھلی 2 دہائیوں کی دہشت گردی کے واقعات کی کیجولٹیز کا ہی جائزہ لے لیں تو
2013 میں کیجولٹیز کا یہ فگر 414 تھا، جبکہ 2020 میں 98 ہے، جو کہ ایک نمایاں کمی ہے۔ خودکش حملوں میں 97% کی واضح کمی آئی ہے۔ کراچی، جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں 12ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، 2014 میں کرائم انڈیکس میں کراچی دنیا میں 6 نمبر پر تھا۔ 2020 میں امپروو ہو کر کراچی دنیا کے کرائم انڈیکس میں 103 نمبر پر آ چکا ہے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے۔ کراچی میں دہشت گردی میں 95%، ٹارگٹ کلنگ میں 98%، بھتہ خوری میں 99%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی ہے۔ جہاں تک ویسٹرن بارڈر کی سچویشن اور بارڈر مینجمنٹ کا تعلق ہے، اس کے تحت بارڈر ٹرمینلز، سکینرز، بائیو میٹرک سسٹمز، بارڈر پوسٹ اور فینسنگ کے ذریعے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری لائی گئی ہے۔ 2611 کلومیٹر پاک افغان سرحد پر 83% سے زائد کام مکمل کر لیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ سال کے وسط تک کمپلیٹ ہو جائے گا، جبکہ پاکستان ایران بارڈر پر 37% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ اگلے 1 سال تک یہ بھی انشاءاللہ پایہ تکمیل میں پہنچ جائے گا۔ 1068 پلانڈ فورٹس میں سے 482 سے زائد فورٹس بارڈر کے ساتھ تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ بارڈر کنٹرول میئرز کے نتیجے میں بارڈر ٹرمینلز کے ذریعے نقل و حرکت میں 33% اضافہ ہو چکا ہے فینسنگ کی وجہ سے۔ اینٹی سمگلنگ آپریشنز اور نوٹیفائڈ کراسنگز سے نقل و حرکت کے نتیجے میں صرف پچھلے 6 ماہ میں اگر ریونیو ریسیو کو دیکھا جائے تو 48 بلین کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے کسٹمز کا کردار بھی قابل ستائش ہے۔ بارڈر ایریاز کے عقبی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 55% کمی ہوئی ہے، جبکہ بارڈر ڈسٹرکٹس میں آئی ڈی دھماکوں میں 16% کمی ہوئی ہے۔ اب تھوڑی بات انڈیا اور لائن آف کنٹرول کی۔ سرحد بالخصوص ایل او سی پر ہندوستان کی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان نے شہری آبادی کو خاص کر نشانہ بنایا، جس میں معصوم بچے، خواتین اور بزرگ افراد بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال میں 3097 سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جن میں 28 معصوم افراد شہید اور 257 زخمی ہوئے۔ بالخصوص 2014 سے 2020 میں ہندوستان کی سیز فائر وائلیشنز میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ 2019 میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جبکہ 2018 میں سب سے زیادہ سویلین کیجولٹیز 377 کیجولٹیز ہوئیں۔ پاکستان آرمی نے ہندوستان کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ بھرپور جواب دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اب کائنیٹک تھریٹ کی واضح ناکامی کے بعد ہندوستان نے نان کائنیٹک ڈومین یعنی 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیا۔ اس 5th جنریشن اور ہائبرڈ وارفیئر کے خطرے کے حوالے سے آرمی چیف نے گاہے بگاہے بات چیت بھی کی اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس چیلنج سے آگاہ بھی کرتے رہے۔ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت ایک ڈوزیر کی صورت میں دنیا کے سامنے لائے گئے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کے نتیجے میں ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کیمپین کو اگر ڈائسیکٹ کیا جائے تو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان اور ہندوستان کن معاملات میں مصروف تھے۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ کائنیٹک ڈومین میں 1200 سے زائد آپریشنز کے ذریعے ہر قسم کی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا۔ 18,000 سے زائد دہشت گردوں کا کلاں کما کیا گیا۔
لیگل اور لافے ڈومین میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہ صرف قانون سازی کی گئی بلکہ ایک جامع حکمت عملی کے تحت ان تنظیموں کے خلاف ایکشن لیے گئے۔ بین الاقوامی امن کی کاوشوں کے لیے 1100 سے زائد القاعدہ کے دہشت گردوں کو پکڑا یا مارا گیا، 70 سے زائد ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی، اور اس دوران پاکستان نے 83,000 سے زائد قربانیاں دیں اور اس میں $126 بلین تک کا معاشی نقصان بھی اٹھایا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ان 2 دہائیوں میں ہندوستان کیا کر رہا تھا، ہندوستان نے مشرقی سرحد پر اشتعال انگیزیوں میں اضافہ کیا، مقبوضہ کشمیر میں تقریباً پچھلے 1.5 سال سے تاریخ کا بدترین محاصرہ اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں جاری ہیں، اور فروری 2019 میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی ناکام کوشش بھی کی۔ ان تمام واقعات کے شواہد عالمی اداروں نے دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ فائنینشیل کرائم انفورسمنٹ نیٹ ورک کی بھارت کے 44 بینکس کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ، UNHRC اور جنیوا اور جینوسائیڈ واچ کی ہندوستان کی بدترین ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے چشم کشا انکشافات حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ میں آئے ہیں۔ ان کی کئی شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ اس تمام جعلی نیٹ ورک کو دہلی بیسڈ شریواستو گروپ چلا رہا تھا، جو تھنک ٹینکس اور فیک NGOs اور جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے اس کرمنل ایکٹیویٹی کو 15 سال سے جاری رکھے ہوا تھا۔ اس میں فیک نیوز آؤٹ لیٹس، فیک میڈیا گروپس بھی شامل تھے۔ ان NGOs اور فیک NGOs کے ذریعے UN اور UNHRC میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس اور ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا اور موٹیویٹڈ کانٹینٹ کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا شامل تھا۔ اس موٹیویٹڈ کانٹینٹ کو EU کرونیکل سمیت دیگر فیک میڈیا کے ذریعے شائع کیا جاتا تھا۔ لیجیٹیمیسی کے لیے ہندوستان کی نیوز ایجنسی ANI کے ذریعے دیگر تمام فیک میڈیاز پر وائرل کیا جاتا، اور اسے مین سٹریم انڈین میڈیا کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ٹرو سٹوری کے طور پر کیری کیا جا رہا تھا۔ ان کی ایکٹرز میں را سے تعلق رکھنے والی اگلایا کمپنی ہے، جو کہ ایک سائبر انٹیلیجنس اور ہیکنگ میں مہارت رکھنے والی فرم ہے۔ EU ڈس انفارمیشن لیب نے جن UN ایکریڈیٹڈ اور تھنک ٹینک انفراسٹرکچر گروپس کا جائزہ لیا ہے، اس کے مطابق حقیقت میں یہ NGOs کسی اور مقصد کے لیے رجسٹر کرائے گئے تھے، لیکن ان کو ریزریکٹ کر کے پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس 15 سالہ کیمپین کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں پاکستان کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کیا گیا۔ 6 مختلف ڈومینز میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں ٹیررزم، اکانومی، ڈپلومیٹک، فومنٹنگ کیوس، کشمیر اور سوشل ایشوز۔ یہ تھے ان کے مین ٹارگٹس اس پوری ڈس انفارمیشن کیمپین کے۔ اگر میں صرف اس میں سے 2 ہی آپ کو ایکسپلین کروں، کشمیر کاز۔ کشمیر کے محاذ پر ایک طرف تو بھارتی جارحیت کو چھپایا گیا اور دوسری طرف آرٹیکل 370 کے خاتمے کے حوالے سے بے تحاشا جعلی مواد اور کشمیریوں کے حق میں بہتر قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین کو ذاتی حیثیت میں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرایا گیا، تاہم انہیں EU کا آفیشیل ریپریزنٹیٹو ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم سوشل ایشوز کی طرف آ جائیں، اقلیتوں اور خواتین کے حوالے سے EU کرونیکل کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، اور پھر اس کی بنیاد پر EU پارلیمنٹ میں پاکستان مخالف ریزولوشنز موو کی گئیں۔ ان تمام ایریاز میں پاکستان کے عالمی امیج کو نقصان پہنچایا گیا اور UN اور EU جیسے معتبر اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان مخالف ایجنڈے کو فروغ دیا گیا۔ EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ کے مطابق اگر اس کیمپین کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو 1 سے 6 کی سکیل میں یہ 6 کا سکور حاصل کرتی ہے، جو کہ پروپیگنڈے کی سب سے اونچی سطح ہے، جس کے دائرے میں پالیسی لیول اور شدت پسندی پھیلانے تک تمام اقدامات آ جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ
اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستانی ریاست کی پشت پناہی پہ کیا جا رہا تھا. Now, this should serve as a call to action for decision makers to put in place relevant framework to sanction actors and governments abusing international institutions, influencing decision makers, and misleading world opinion. Now, coming over to the security dividend of what we have been able to achieve in the last 10 years. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو کہ خاص طور پر دہشت گردی کا شکار رہے، وہاں اب ترقیاتی منصوبے جاری ہیں. بلوچستان میں کچھ عرصے سے ملک دشمن قوتیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے درپے ہیں. تاہم پاکستان کے سیکورٹی ادارے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے شب و روز مصروف ہیں. کلیئر اینڈ ہولڈ کے مراحل سے گزرتے ہوئے اب ہم بلڈ اینڈ ٹرانسفر کے مراحل کی جانب گامزن ہیں. بلوچستان میں 199 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جن کی لاگت تقریباً 601 بلین ہے، اس کا آغاز کیا جا چکا ہے. اس میں ہیلتھ کے 10، ایجوکیشن کے 18، ایگریکلچر کے 20 اور ٹرانسپورٹ کے 42 اہم منصوبے شامل ہیں. یہ تمام منصوبے اس سیکیورٹی ڈویڈنڈ کی بدولت ہے جس کے لیے ہم نے پچھلی 2 دہائیوں میں قربانیاں دی ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 31 بلین روپے کی لاگت سے 883 ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں ایجوکیشن کے 268، ہیلتھ کے 70، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے 15 اور اریگیشن کے 30 میجر منصوبے شامل ہیں. اسی طرح اگر ہم پچھلے 1 سال میں کرونا وبا کو انالائز کریں تو ہم نے بطور قوم اس چیلنج کا بھی حکمت اور دانشمندی سے مقابلہ کیا. پاکستان نے اپنے محدود وسائل کے باوجود NCC کے ماتحت NCOC کے ذریعے ایک بھرپور رسپانس دیا ہے اور اس کا اعتراف دنیا کر رہی ہے. اس حوالے سے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز اور وہ تمام ادارے اور افراد جو اس وبا کے خلاف نبرد آزما ہیں، خراج تحسین کے مستحق. میں پاکستان کی میڈیا کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بیکاز ISPR NCOC کے ماتحت ایک انفارمیشن عام کے طور پہ بھی کام کر رہی تھی. میڈیا نے ایک طرف اس وبا کے دوران تمام عوام کی آگاہی کے لیے اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر خدمت کی اور ایک عظیم مثال قائم کی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی میڈیا نے جس ذمہ داری کے ساتھ ہندوستان کے پروپیگنڈے اور پاکستان کو درپیش خطرات کو بے نقاب کیا، اس کے لیے بھی پاکستانی میڈیا مبارکباد کا مستحق ہے. دشمن قوتیں ہمیں ناکام کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، ہمیں تقسیم کرنے کے در پہ. ہم سب کا انفرادی اور اجتماعی کردار اور ذمہ داریاں ہیں. منزل ایک ہے، پاکستان کو کامیاب بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. Before I conclude, I would like to just mention that when we took on this challenge, the SWAT and enormity of this challenge was decidedly overwhelming. But with Allah's help and the resolute support of our great nation, we took it on. We have taken many hits on the way, but we did not relent, we did not budge. During this whole course, I think we have, in these testing times, we have come a long way as a nation, as a society, and as a military. The challenges that we overcame are now giving way to great opportunities. We are not out of the woods yet. This is something that we have to understand. We're not out of the woods yet, but we're almost there, alhamdulillah.
more important thing is that during all this, we have stayed the course. We have stayed the course, and inshallah, we will stay the course, no matter what. Thank you very much. Sir, thank you very much. My question, you have already mentioned about the security situation in Balochistan and erstwhile FATA. How do you see the recent surge in terrorism incidents in Balochistan and erstwhile FATA, and how security apparatus is dealing with it, particularly with reference to the Indian involvement in Balochistan and the border areas? Thank you very much, sir. سر اسی کے ساتھ ایک سپلیمنٹری یہ لے کہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آرمی چیف نے بھی بلوچستان کا وزٹ کرنا تھا, تو پرائم منسٹر صاحب تو چلے گئے, آرمی چیف نہیں گئے, تو کیا آرمی چیف کا پلان ہے سر وہاں جانے کا؟ تھینک یو سر. آرمی چیف انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران وزٹ کریں گے کوئٹہ. As far as your question is concerned, you just said there's a surge. I've just shown you the statistics. There is a continuous downward trend in the incidents, جو high impact incidents کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے ہمارا فوکس تھا erstwhile FATA. We cleared the area. اس کو ہم نے الحمدللہ رائٹ ناؤ جو میجر آپریشنس تمام وہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں, اور اس وقت کوئی 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس وقت اسٹیٹ کی ریٹ نہ ہو. اینڈ دین ان دا لاسٹ couple of years we've shifted focus towards Balochistan. Now بلوچستان کی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے, جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں, جیسے ہم نے ایک ڈوسیئر پیش کیا تھا جس میں فارن منسٹر صاحب بھی شامل تھے. اس ڈوسیئر کے اندر جو مین ٹارگٹ تھا وہ بلوچستان تھا. مین ٹارگٹ بلوچستان, اور وہاں پہ جو ایک اہم منصوبہ سی پیک جو بلوچستان سے گزر رہا ہے اس کی وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب بلوچستان پاکستان کا 44% ہے, بہت بڑا ایریا ہے, بہت ریسورسز چاہیے اس کی سیکیورٹی کو مربوط کرنے کے لیے. اسی مد میں جو کام ہوا ہے, بلوچستان کی ایف سی کو انہانس کیا گیا ہے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے. اب پہلے پورے بلوچستان کو ایک ایف سی ہیڈ کوارٹر دیکھ رہا تھا, ابھی 2 بلوچستان ایف سی نارتھ اور ایف سی ساؤتھ بنا دی گئی ہے. اسی طرح ایک نیا ڈویژن, اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن خاص طور پہ سی پیک اور اس کے پروجیکٹس کے لیے ریز کیا گیا ہے, جو کہ گوادر میں بیسڈ ہے, اور وہ ساتھ ابھی کوسٹ لائن کی سیکیورٹی کو بھی دیکھ رہا ہے. پھر جو فارمیشنز کوئٹہ میں موجود تھے وہ ابھی بلوچستان ہنٹر لینڈ میں موو کر چکے ہیں, اور لگاتار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں. تھریٹ ہے, اور جیسے میں نے کہا وی ناٹ آؤٹ آف دا ووڈس یٹ, بٹ الحمدللہ تھنگز آر انڈر کنٹرول. پوائنٹ سیکیورٹی, ہر چپے چپے کی سیکیورٹی, جتنا بڑا صوبہ ہے بلوچستان, اس میں ہر جگہ پہ ایک سینٹری کھڑا کرنا پاسبل نہیں ہے, لیکن ایریا سیکیورٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ان حالات میں مزید بہتری آئے گی. سو وی ول میک شیور دیٹ انشاءاللہ بلوچستان از سیف, بیکاز بلوچستان از دا فیوچر آف پاکستان. دیٹ از ہاؤ دا گورنمنٹ از لوکنگ ایٹ اٹ.